ناظرین، آپ کا میزبان دھکیل بڑائچ آپ کے پسندیدہ پروگرام ایک دن گولڈ ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات خود کو ملک کے شہرائے آفاق مترجم، مضمون نویس، سفر نامہ نگار، فوٹوگرافر، کارٹونسٹ ماننے والے جناب شوکت نیازی سے کروا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان کا نام کبھی نہیں سنا تو اچنبھے کی کوئی بات نہیں۔ موصوف کی منکسر المزاجی کا یہ عالم ہے کہ ان کی اہلیہ بھی ان کے ادبی اور تخلیقی کارناموں سے ناشنا ہے۔ فرانسیسی زبان سے ان کا ناطہ بہت پرانا ہے۔ 1980 کی ایک شام لاہور میں فرانسیسی ثقافتی مرکز کے سامنے گزرتے ہوئے ان کی سائیکل عین اس وقت خراب ہو گئی جب ان کی نگاہ اندر ٹیبل ٹینس کھیلتی ہوئی خواتین پر پڑی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسی وقت اپنی سائیکل اونے پونے بیچ ڈالی اور فرانسیسی ثقافتی مرکز میں داخلہ فیس جمع کر دی۔ گولڈ ٹی وی کی ٹیم صبح سویرے ان کے گھر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ دیر تک گیٹ دھڑدھڑاتے رہے تو گیراج کے ساتھ سرونٹ کوارٹر سے ایک ملازم آنکھیں مسلتا باہر نکلا۔ اس کو بتایا کہ ہم شوکت نیازی کا انٹرویو کرنے آئے ہیں۔ اس نے بغل کھچاتے ہوئے جواب دیا کہ آج اتوار ہے اور چھٹی کے روز نیازی صاحب دیر سے بیدار ہوتے ہیں۔ اس نے تجویز کیا کہ ہم 1-1.5 گھنٹے بعد دوبارہ آئیں۔ ہمارے لیے یہ ایک انہونی بات تھی۔ عموماً ہم جن نامی گرامی شخصیات کا انٹرویو لینے جاتے ہیں وہ نہ صرف ہمیں تہجد اور فجر کی نماز پڑھ کر دکھاتے ہیں بلکہ اپنے دور نزدیک کے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی اس دن ناشتے اور دوپہر کے کھانے پر مدعو کرتے ہیں۔ کیمرہ مین نے پوچھا کہ کیا نیازی صاحب کے گھر اتوار کے روز ناشتہ کیا جاتا ہے یا دوپہر کے کھانے سے ہی ابتدا کی جاتی ہے؟ ہمارے پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ صحافتی ذمہ داریوں کا پاس رکھتے ہوئے ہماری ٹیم کے ارکان انٹرویو والے دن ناشتہ اپنے گھر یا اسٹوڈیو میں نہیں کرتے۔ اگر پروگرام کا مہمان سیاستدان یا عالم دین ہو تو ہم گزشتہ رات کا کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر پروگرام کسی حسین اور ابھرتی امڑتی ہوئی ماڈل یا اداکارہ کے بارے میں ہو تو ہم حفظ ما تقدم کے طور پر اپنا تیراکی والا جانگیا اور دھوپ والے سیاہ چشمے بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ آخرکار جب ہم نے ملازم کو دھمکایا کہ میرا نام تکرار الحسن ہے اور ہمارے ساتھ پروگرام شرعام کی ٹیم ہے تو وہ دیوانہ وار گھٹٹ بھاگتا اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نیازی صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ملکہ ڈائننگ روم میں میز مکمل طور پر خالی دیکھ کر کیمرہ مین اور ریکارڈنگ انجینئر کے چہرے پر مایوسی کے سائے لہرانے لگے۔ ڈرائنگ روم کی تزئین و آرائش کا جائزہ لیا تو کسی بھی طریقے سے ایک مشہور و معروف شخصیت کا گھر محسوس نہ ہوا۔ نہ کہیں دھاڑتے ہوئے شیر کا سنہری مجسمہ دکھائی دیا، نہ کسی دیوار پر وزیر اعظم یا صدر مملکت کے ساتھ بغل گیری کی کیفیت میں تصویر آویزاں تھی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ یا مدینہ منورہ کی کوئی تصویر بھی دکھائی نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد نیازی صاحب اور ان کی اہلیہ اندر داخل ہوئے۔ دونوں انتہائی سادہ لباس میں ملبوس عجز و انکسار کا پیکر دکھائی دے رہے تھے۔ ہم نے اس سادگی کی وجہ پوچھی تو بیگم نیازی نے جواب دیا، ہماری عادت ہے کہ اتوار کے دن صبح 7 بجے سادہ لباس ہی پہنتے ہیں۔ چونکہ ابھی ناشتے کے بارے میں کوئی اطلاع دستیاب نہ تھی اس لیے ہم نے ان کے لہجے میں چھپے طنز کو نظر انداز کرنے میں عافیت جانی۔ اب ہم نے اپنے انٹرویو کا سب سے اہم سوال کیا، صبح اٹھ کر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ میرے پروگرام میں 100% مہمان اس سوال کا ایک ہی جواب دیتے ہیں، ناشتہ۔ پھر بقیہ انٹرویو کے لیے ہمیں پرتکلف ناشتے کی میز کی جانب مدعو کیا جاتا ہے، لیکن یہاں تو حالات ہی مختلف تھے۔ دونوں میاں بیوی یوں سکون سے بیٹھے تھے جیسے ہم عیدی سینٹر میں موجود ہوں۔ ہم نے اپنا ترک کا پتہ پھینکا، میرا مطلب ہے ناشتے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ نیازی صاحب نے جواب دیا، عام طور پر ڈبل روٹی کے 2 سلائس اور 1 فرائی انڈا، لیکن تعطیل والے روز پراٹھے اور آملیٹ۔ کیمرہ مین اور ریکارڈنگ انجینئر کے چہرے پر امید کی ایک کرن پھونٹی۔ ہم نے انہیں بتایا کہ جتنی دیر میں ناشتہ تیار ہوتا ہے یا بازار سے منگایا جاتا ہے ہم نیازی صاحب سے فرانسیسی زبان کے لیے ان کی خدمات پر بات چیت کرتے ہیں۔ بیگم نیازی مسکراتے ہوئے اٹھیں اور ناشتے کا بندوبست کرنے باورچی خانے میں گئیں تو ان کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ یک باورچی خانے سے متعدد برتن گرنے یا پھینکے جانے کی آواز بلند ہوئی۔ اس شور شرابے میں ملازم کی اندوہناک ہائے کہیں ڈوب گئی۔ چند لمحوں بعد ملازم آنکھیں پونچھتا ہوا برآمد ہوا اور میز پر برتن لگانے لگا۔ ہم نے نیازی صاحب سے فرانس کے بارے میں ان کے پہلے سفر نامے سے متعلق پوچھا۔ نیازی صاحب نے باورچی خانے کی طرف نگاہیں رکھتے ہوئے آف دی ریکارڈ اور دھیمے لہجے میں بتایا کہ اگرچہ کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے تاہم در حقیقت پیرس کے سفر کے دوران انہوں نے بہت سی نوجوان خواتین کو پاک فرانس تعلقات میں بہتری کی خاطر سر دھڑ اور تن من کی بازی لگانے پر تیار کیا۔
ان میں ایک 250 سالہ خاتون ایسی بھی تھی جن کا تذکرہ گزشتہ صدی کے اواخر میں مستنصر حسین تارڑ کے ایک سفرنامے میں پایا گیا۔ بیگم صاحبہ واپس لوٹی تو فرانسیسی ادب کے ترجمے پر بات نکل چکی۔ نیازی صاحب کی نصف درجن کتب فرانسیسی ادب کے اردو تراجم پر مشتمل ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ انہوں نے ترجمے کے لیے فرانسیسی زبان کا ہی انتخاب کیوں کیا، جرمن کیوں نہیں، اطالوی کیوں نہیں؟ انہوں نے فرانسیسی اور اردو زبانوں میں تاریخی روابط کے حوالے دیتے ہوئے نہایت مدلل جواب دیا کہ پیرس لاہور کا اٹوٹ انگ ہے۔ اگرچہ ہمارے اکثر رہنما لاہور کو پیرس بنانے پر تلے ہیں، لیکن ہر سال برسات میں لاہور وینس بن جاتا ہے۔ تاہم لاہور کی اس محبوبانہ بے اعتنائی کے باوجود فرانسیسی ادب کے انتخاب کی بنیادی لسانی وجہ یہ ہے کہ انہیں صرف فرانسیسی زبان ہی آتی ہے۔ بیگم نیازی کو گفتگو میں شامل کرتے ہوئے پوچھا، کیا شادی پسند سے ہوئی تھی؟ بیگم صاحبہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں پسند سے۔ ہم نے انٹرویو میں مسالہ بھرنے کے لیے مزید کوریدا، کس کی پسند سے، آپ کی یا ان کی؟ بیگم صاحبہ نے دوپٹے کا کونا مروڑتے ہوئے جواب دیا، ان کی اماں کی پسند سے۔ ہم نے ایک اور سوال داغا، پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ نیازی صاحب نے جواب دیا، شادی والے دن۔ ہم نے پوچھا، لڑائی تو ہوتی ہوگی، پہلے کون مناتا ہے؟ نیازی صاحب نے کہا، چونکہ ہم دونوں انتہائی دھیمے مزاج کے حامل ہیں، اس لیے کبھی وہ منا لیتے ہیں اور کبھی بیگم صاحبہ مان جاتی ہیں۔ ہم نے بیگم صاحبہ سے پوچھا کہ نیازی صاحب کی شخصیت میں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ انہیں سر پر دوپٹے کا پلو درست کرتے ہوئے جواب دیا، ان کا کریڈٹ کارڈ۔ یہی سوال جب نیازی صاحب سے کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کی بیگم کی صلح جو اور فرشتہ سے شخصیت کا سب سے قابل ستائش پہلو یہ ہے کہ دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھتی۔ اگر پہلے جوتے کا نشانہ خطا ہو جائے تو درگزر کرتی ہیں، صرف جوتا واپس اٹھا لانے کو کہتی ہیں، دوسرا نہیں پہنتی۔ اس دوران ملازم نے اطلاع دی کہ ناشتہ تیار ہے۔ میز پر بیٹھے تو نیازی صاحب اور ان کی اہلیہ کی سادگی کا ایک اور مظاہرہ سامنے آیا۔ میز پر ایک پلیٹ میں چند پراٹھے، دوسری رکاب میں چند انڈوں کا آملیٹ اور ایک چائے دانی کے علاوہ دور دور تک کسی اور چیز کا نام و نشان دکھائی نہ دیتا۔ میں نے بیگم نیازی سے پوچھا، آپ تو لاہور کی رہائشی ہیں، آپ نے حلوہ پوری، نہاری، بونگ، ہریسہ، سیری پائے جیسی لاہوری روایات کو کیسے ترک کر دیا؟ یہ سب چیزیں تو راولپنڈی میں بھی دستیاب ہیں۔ اگر آپ کا گھر شہر سے اتنا دور بھی نہیں کہ ڈرائیور بھیج کر۔ اسی اسنا میں میری نگاہ بیگم نیازی کے ہاتھ میں پکڑی چھری پر پڑی۔ میں نے فوراً انہیں بتایا کہ دیسی گھی میں گھر کے پکے پراٹھوں کی بھینی بھینی خوشبو کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ناشتے کے بعد کافی دیر تک میز پر بیٹھے گفتگو ہوتی رہی۔ جب یقین ہوا کہ باورچی خانے سے مزید پراٹھوں کی برآمدی کا کوئی امکان نہیں ہے تو ہم اٹھ کر واپس ڈرائنگ روم میں آن بیٹھے۔ اس موقع پر ان کی ذاتی لائبریری کا دورہ کیا۔ کتاب دوستی کا یہ عالم ہے کہ کالج میں پڑھنے والے اپنے بچوں کے پہلے دوسری جماعت کے الف بے پے اور اے بی سی والے قاعدے بھی لائبریری میں سنبھال رکھے ہیں۔ ان کی لائبریری کا شمار محلے کی عظیم ترین لائبریریوں میں ہوتا ہے۔ محلے میں جب بھی کوئی بچہ اسکول جانے کی عمر کو پہنچتا ہے تو ان کے والدین کتابیں قاعدے کرائے پر لینے نیازی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے گھر کتاب آتی تو ہے، جاتی نہیں۔ کتابوں کی دکانوں پر نیازی صاحب اس لیے نہیں جاتے کہ دکاندار کہیں پہچان نہ جائے۔ گھر کے عقب میں ایک باغیچہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہی احساس ہوا کہ کسی نے بڑی محنت، مہارت اور ارکریزی سے اسے مصنوعی باغ کے بجائے ایک قدرتی اور فطری جھاڑ جھنکار کی شکل دی ہے۔ کیمرہ مین نے یہاں نیازی صاحب کے ہاتھ میں کھرپی اور بیگم نیازی کے ہاتھ میں پانی والا پائپ تھما کر شاٹ بنائے۔ باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی دوسری جانب سے بچوں کے کہکہوں کی آواز آئی۔ واپسی پر بیگم نیازی نے ایک دیوار پر لٹکی اپنی پینٹنگز دکھائیں۔ ہم نے نیازی صاحب سے پوچھا، آپ کی بیگم مصورہ ہیں اور آپ فوٹوگرافر، کیا وجہ ہے کہ گھر میں آپ کی کھینچی ہوئی کوئی تصویر نصب نہیں جبکہ بیگم صاحبہ کی بنائی ہوئی متعدد پینٹنگ دکھائی دے رہی ہیں؟ نیازی صاحب نے بتایا کہ وہ عورتوں کے حقوق کے شدید دائی ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے ایک تحقیق کا حوالہ دیا جس میں بیویوں کے حقوق اور شوہروں کی ذہنی صحت اور جسمانی سلامتی کے درمیان مضبوط اور براہ راست تعلق بتایا گیا تھا۔ اس دوران ایک مشرقی گھریلو خاتون کی مانند بیگم نیازی بے نیازی سے ایک جانب کھڑی رہی۔ چونکہ اتوار کا دن تھا اس لیے نیازی صاحب کے دفتری اور پیشہ ورانہ معاملات کی ریکارڈنگ نہ ہو سکی۔ ان سے ان کی دیگر مصروفیات کے بارے میں پوچھا تو بتایا ان کی گاڑی کا میکینک جمعے کے دن چھٹی کرتا ہے اور انہیں اپنی 20 سالہ پرانی گاڑی کو ورکشاپ لے کر جانا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ پرانی اور قدیم گاڑیوں کا شوق تو بہت مہنگا شوق ہے، پرانی گاڑیوں میں ان کی دلچسپی کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ دلچسپی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ان کے پاس یہی ایک گاڑی ہے۔ ورکشاپ پہنچے تو مستری، میکینک، ڈینٹر، پینٹر درجنوں کی تعداد میں چھوٹوں نے بالہانہ استقبال کیا۔ سب سے فردن مسافرہ کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ بڑے استاد جی نے فوراً
چائے اور کیک رس منگانے کا کہا۔ کیمرہ مین نے کہا کہ ریکارڈنگ میں چند کلو مٹھائی بہت خوبصورت دکھائی دے گی۔ اس دوران اس نے استاد جی اور ورکشاپ کے گیٹ پر نصب بورڈ کا ایک تفصیلی اور طویل شاٹ بنایا۔ استاد جی نے کیک رس کا آرڈر معطل کرتے ہوئے ایک چھوٹے کو قریبی مٹھائی کی دکان پر بھیج دیا۔ اس دوران پہلے سے ورکشاپ میں موجود گاہکوں نے تہنیتی نعرے لگا کر یہ ڈرامہ بازی بند کرنے کا مطالبہ کیا اور استاد جی کو ان کی گاڑیوں کی مرمت کی طرف لوٹنے کا کہا جو برہنگی کے مختلف مراحل میں شاک ابزاربر پسارے پڑی تھی۔ نیازی صاحب نے گرم جوشی سے ہاتھ ہلا کر ان کا سب کے جذبات کا جواب دیا۔ ہم نے پوچھا آپ اتنے بڑے دانشور ہیں، آپ کی اس نچلے طبقے میں مقبولیت کا کیا راز ہے؟ اس پر نیازی صاحب نے کہا یہ مستری مکینک لوگ جب اور جتنا معاوضہ مانگتے ہیں چون چنا کیے بغیر دے دیتا ہوں۔ جاتے ہوئے تمام مستریوں اور مکینکوں نے بلبلہ انگیز انداز میں اس امر کا اعادہ کیا کہ نیازی صاحب کی گاڑی کو مزید 20 سال تک رواں دواں رکھنے میں وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے۔ اس کے بعد نیازی صاحب کے ساتھ ان کے دھوبی گھاٹ پر پہنچے، میلے کپڑوں کی ایک گٹھڑی پہنچائی اور دھلے ہوئے کپڑوں کی ایک گٹھڑی گاڑی میں رکھی۔ دھوبی نے ہمارے سوٹ کے کالر پر آملیٹ کا ایک تازہ داغ دیکھا تو اسے فوراً دھونے کی پیشکش کی۔ ہم نے نیازی صاحب سے پوچھا مستریوں مکینکوں دھوبیوں سے اتنے برادرانہ تعلقات ہیں، گھر میں ملازم بھی رکھا ہے، آپ کے معاشرتی اور سیاسی خیالات میں مارکسزم کا رجحان کیسے پیدا ہوا؟ نیازی صاحب نے جواب دیا آپ میرے خیالات کو مارکسزم کم اور حقوق و فرائض کی مساواتی تقسیم زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً ملازم گھر میں موجود ہو، گھر کا کھانا بھی وہی بناتا ہے اور برتن بھی وہی دھوتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں کھانا بازار سے آتا ہے اور برتن میں دھوتا ہوں۔ میرے خیال میں معاشرے میں نسوانی حقوق کے تحفظ اور ملک کی اقتصادی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کا اس سے بہتر ماڈل نہیں ہو سکتا۔ گھر واپسی پر نیازی صاحب کی اہلیہ کا فون آیا۔ نیازی صاحب دیر تک ہوں ہاں کرتے رہے اور کبھی کبھار کہا بھی لگاتے۔ فون بند کر کے کہنے لگے آپ کی بھابھی کا فون تھا، دوپہر کے کھانے پر اصرار کر رہی تھی۔ میں نے کہا بہت بڑے صحافی ہیں، آپ کے پاس اتنا وقت کہاں ہوگا، اس لیے میں نے آپ کی جانب سے معذرت کر دی۔ میں نے کیمرہ مین کو اشارہ کیا، اس نے چپکے سے کیمرے پر ڈیلیٹ کال کا بٹن دبا دیا۔ گھر پہنچے تو ہمیں دیکھ کر ملازم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے نیازی صاحب کے کان میں سرگوشی کی، صاحب جی آپ کو بیگم صاحبہ کا فون نہیں آیا؟ نیازی صاحب نے اسے تسلی دی۔ ہم ان سے اجازت لے کر روانہ ہوئے تو ہم نے شہر کے ایک معروف سماجی شخصیت حاجی اللہ دیتا کو فون کیا۔ انہوں نے انتہائی پرجوش انداز میں ہمیں دوپہر کے کھانے پر دعوت دی جو ہم نے قدرے پس و پیش کے بعد قبول کر لی۔ حاجی صاحب ٹھیکیدار ہیں، گزشتہ سال زلزلے میں منہدم ہونے والی تینوں عمارتوں کا ٹھیکہ انہی کی کمپنی کو ملا تھا۔ وابڈا سوئی گیس کے دفاتر، مقامی تھانے، پٹوار خانے اور دیگر سرکاری اداروں میں ان کی سخاوت اور دینداری کی داستانیں زبان زد عام ہیں۔ حاجی صاحب کے ایکڑوں پر محیط فارم پر پہنچے تو بیرونی دروازے پر دونوں جانب ستونوں پر دو دھاڑتے ہوئے شیروں کے سنہری مجسمے استادہ دیکھ کر ہم سب کے چہروں پر طمانینت کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیمرہ مین بصارت علی اور ساؤنڈ انجینئر سماعت بھٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دھکیل بڑائچ۔